بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سال گزشتہ کے، بلکہ اس وقت جو سال رواں ہے، گزشتہ تو ہو جائے گا کچھ لمحات میں، تقریباً 1 گھنٹے بعد، کہ اس آخری 1 گھنٹے میں، اس خصوصی پروگرام میں، خصوصی 11th آور میں، میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور سال نو کی جو کہ ہو جائے گا 1 گھنٹے بعد، اس کی آمد کی بہت مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ یہ خصوصی نشست ہے جس میں ہماری خواہش ہے کہ سال کے جو آخری لمحات ہوں وہ ہم ذرا سب مل کر اپنا ایک کیتھارسس بھی کریں، ذرا ایک دعائیہ انداز میں اس کا زبردست طریقے سے اختتام کریں، جس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے جناب قبلہ مولانا طارق جمیل صاحب کو، جو کہ انشاءاللہ بس کچھ لمحات میں ہوں گے ہمارے ساتھ۔ اور ابھی اس نشست میں میری ایک خواہش ہے، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ARY کا بڑا مشہور و معروف نام ہے اور پاکستان کا بہت مشہور و معروف نام ہے، آپ ان کو کئی حوالوں سے جانتے ہیں، جناب ہمایوں محبوب صاحب، جو کہ بہت مشہور و معروف اسٹرالوجر بھی ہیں، ویدک اسٹرالوجر۔ اور ظاہر سی بات ہے، یہ تو مطلب کہنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہم سب کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ کل یہ ہونے والا ہے، یہ میں بتا رہا ہوں جی۔ ایک ہم کبھی سیاسی طور پر اپنا تجزیہ دے دیتے ہیں، کچھ اپنے علوم کی بنیاد پہ کچھ پریڈکٹ کر دیتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارا ایمان تو یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے گی وہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں۔ یہ میں ٹھیک کہا میں نے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نا اس میں؟ ایبسولوٹلی 100%۔ تو وہ آف کورس گو وداؤٹ سیئنگ، لیکن ہم نے کہا ذرا، ہم نے سیاسی تجزیے بہت سارے سن لیے ہیں کہ تجزیہ کاروں کے خیال میں اگلے سال میں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، نواز شریف واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، شہباز شریف جیل جائیں گے یا نہیں جائیں گے، مریم نواز کی سیاست ایکٹیو ہوگی یا نہیں ہوگی، بلاول بھٹو وزیر اعظم بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ جو ان علوم کے ماہرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ہمایوں صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ آ جاؤ، ڈائریکٹ آ جاؤں سوالات میں۔ آ جائیں سر یہ بتا دیں، 2022 یہ عام انتخابات کا سال ہے یا الیکشن نہیں ہو رہے؟ شیڈیول تو ہیں 2023 میں، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں بھائی 23 تو بہت دور ہے، اگلا سال الیکشن کا ہے۔ عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے، جیسے آپ نے ابھی کہا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ 2022 میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آئے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے وسیم بھائی کہ الیکشن کے لیے ایک ٹائم فریم بن جائے یا ایک طے ہو جائے کہ یار یہ فلاں کو ہوں گے الیکشن، لیکن الیکشن ہونا مجھے بہت مشکل اچھا اوکے، زبردست، یہ میری بھی یہ رائے ہے ویسے۔ اچھا، اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پورے سال میں عمران خان صاحب بھی وزارت عظمیٰ کے منصب پہ رہیں گے؟ آپ نے بڑا نہیں معصومانہ نہیں، بڑا ظالمانہ سوال ہے۔ دیکھیں وسیم بھائی، میں ایک لائن اس سے پہلے کہنا چاہوں گا، میں وہ آدمی ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ جب خان صاحب آئے بھی نہیں تھے، میں آپ ہی کے ساتھ، اور میں بتایا تھا یہ ہوگا، یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ہر سال مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب رہیں گے یا نہیں رہیں گے، میں کہتا تھا ابھی نہیں جا رہے، ابھی نہیں جا رہے۔ مگر تھوڑا سا، کیونکہ علم کے تقاضے اپنی جگہ ہیں، آپ اپنی پسند یا ناپسند کو تو نہیں لا سکتے۔ بالکل صحیح، لانا بھی نہیں چاہیے، یہ علم کی حد تک بالکل صحیح۔ تو خان صاحب کے لیے یہ سال انتہائی مشکلات کا سال ہوگا، اور میں ان کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس سال سسٹین کر پائیں گے۔ دس از ویری اسٹرینج، اس لیے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے ہر سال اس کے برعکس جواب دیا ہے۔ ہمیشہ ARY نیوز پہ میں آتا تھا، ہر ایونٹ پہ، سینیٹ کے انتخابات، آپ کچھ نہیں ہو رہا، حالانکہ ایسا بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ تو بس معاملہ خراب ہو گیا خان صاحب، آپ نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس کا ریزن بتا دوں اگر آپ کہیں، ایسٹرولوجیکل عمران خان صاحب کے لیے جو ایک سائیکل چل رہا تھا 2018 کے مارچ سے لے کر اور 2021 تک، وہ اب ختم ہو گیا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اگر وہ اپنی وزڈم کو پریویل کرتے ہوئے کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے تو وہ ایک، آپ کو لگتا ہے ان کا رہنا معجزے سے کم نہیں ہوگا اس سال میں؟ کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب تو پھر آپ کے ذہن میں ایک بار ہے کیا کہ الیکشن ہو نہیں رہے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم رہ نہیں رہے، تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ مطلب کیا مطلب؟ اب آپ کے سوال کا جواب بھی میں بڑے وضاحت کے ساتھ دیتا ہوں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کوئی اللیگل وے، کوئی جو PDM کب سے بنی ہوئی، میں کہتا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا، مارچ ہو جائیں، یہ ہو جائے، ان چیزوں سے تو مجھے نہیں لگتا۔ اگر عمران خان صاحب گئے تو اسمبلی ہی سے جائیں گے، یعنی ووٹ آف، اچھا، جو مجھے لگتا ہے ایک قانونی طریقہ، اسی سے جانے کا امکان بنتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کوئی اور وزیر اعظم آ جائے گا آپ کے خیال میں؟ اور وہ وزیر، میں سمجھ گیا آپ کہہ رہے ہیں ان ہاؤس چینج، کیونکہ کوئی اور نیا وزیر اعظم یا تو فریش الیکشن سے آ سکتا ہے یا ان ہاؤس چینج سے آ سکتا ہے، یا کیونکہ کئی 100 سال کے بعد، یہ بات ابھی تک دنیا میں شاید کسی ایسٹرولوجر کے منہ سے میں نے اب تک نہیں سنی، نہ برابر میں نہ یہاں پہ، سینکڑوں سال کے بعد ایک ایسا مومنٹ آ رہا ہے کہ آل اسٹارز جتنے ہیں ہمارے جو علم نجوم کے سسٹم ہے اس کے اندر، وہ چینج ہو رہے ہیں اس سال۔ اچھا،
सब, इवन के राहु केतु भी चेंज हो रहा है, जुपिटर भी, सैटर्न भी, सब चेंज हो रहा है। इसकी इंटरप्रिटेशन हमारे सियासी मंजरनामे के लिए क्या है? हमारे सियासी मंजरनामा तो अपनी जगह, ये दुनिया के लिए इतनी बड़ी तब्दीलियां ले, जैसे मैंने ARY न्यूज पे 19 पे कहा था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है और वो 20 में शुरू हो जाएगा। वो दुनिया देख रही है अब जिस तरफ जा रही है। मुझे लगता है दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा ग्लोबली चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। और फिर अप्रैल के बाद समझ लें मई के फर्स्ट वीक के अंदर सूरज को ग्रहण लग रहा है। तो जैसा ग्रहण पे मैंने अपने ही शो में कहा था कि कोई बड़ी हस्ती की अचानक डेथ, तो ये इस साल मुझे लगता है कोई सियासी शख्सियत, बड़ी शख्सियत की ऑल ऑफ सडन डेथ का भी इम्कान बन सकता है पूरा ग्लोबली। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। सही। अब मैं, चूंकि ये मामला ऐसा है तो इसलिए मैं नहीं पूछता कि आप क्या अगर वसीम भाई मैंने कितनी ईमानदारी के साथ अपनी राय का इजहार किया अकॉर्डिंग टू इल्म नजूम। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। ओके, तो अब क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर खान साहब नहीं रहते वजीर आजम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में, तो फिर क्या PTI का कोई वजीर आजम आपको लगता है या फिर किसी और जमात का? अगर ये वाली सूरत होती है तो मुझे कुर्रा फाल नून लीग का खुलता हुआ नजर आता है। ओके, तो अब मैं नून लीग पर ही आया। डोमिनेट नून लीग करेगी। अच्छा, तो नून लीग में शहबाज शरीफ साहब के वजारत उज़्मा के हवाले से सितारे हैं। शहबाज शरीफ साहब के लिए अगर टेक्निकली लोग बोलें तो ये बोलेंगे यार उनकी तो फलां केस, तो फलां केस, और मरियम नवाज साहिबा के लिए वो भी तो नाअहल हुई। लेकिन इस वक्त यानी 2022 में जो सिचुएशन होगी, उस वक्त सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स होंगे वो शहबाज शरीफ के होंगे या फिर नून लीग का कोई। अच्छा, वो मरियम नवाज नहीं हो सकती, वो नवाज शरीफ साहब नहीं हो सकते। तो ये बहुत, या शहबाज साहब या कोई और फ्रॉम नून लीग, अगर ये वाली सूरत होती है तो। और आपके ख्याल में वाली सूरत होने का चांस है ना? क्योंकि आपने चांस भी है, नहीं तो कुछ और भी हो सकता है। कुछ और मतलब कुछ कोई अचानक कोई चीज हो जाए, वो अल्लाह को मालूम है। पहले भी हो चुकी है 2-3 मरतबा। वो तो बहुत इंटेंस शक्ल है, लेकिन कुछ भी हो सकता अच्छा, है। कुछ अच्छा, इसको इतना ही रहना, इसको इतना ही वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक ना चली जाए। तो 2022 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का साल है। बिल्कुल इम्कान लगता है मुझे। अच्छा। अब वो आए या भेजे जाएं, जो भी हो, ये अल्लाह को मालूम है, लेकिन मुझे आपको लगता है पाकिस्तान में मियां साहब हो सकता है पाकिस्तान में हो 2022 में। अच्छा, आपने अभी तो कह दिया तो कि वज़ारत उस्मा आपको कहाँ नजर आती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर इस यानी 2022 में, तो अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि 2022 में आपको वज़ीर आज़म बनते नजर आते हैं नहीं, इससे कि आप खुद बता चुके हैं इसका जवाब, लेकिन वैसे आगे उनका सियासी मुस्तकबिल इस साल रोशन है बिलावल या कभी प्राइम मिनिस्टर बनते नजर आते हैं आपको? अभी मुझे कोई इन नियर फ्यूचर तो नजर नहीं आता। अच्छा, जरा ये तो बताते हैं भाई, महंगाई ने जो है ना कमर तोड़ के रखी हुई है। मतलब मैं अभी जो अल्फाज जहन में आ रहे थे वो तो मैं मुँह ज़बान में नहीं लाया। तो ये 2022 में क्या इकोनॉमी, महंगाई बड़ा अनफॉर्चुनेटली, अब देखें मुझे इल्म के तकाजे के तहत कहना पड़ेगा। बेशक आपकी ख्वाहिश के बरक्स हो, लेकिन आपको तो कहना चाहिए। मुझे महंगाई का ग्राफ मजीद बढ़ता हुआ नजर आता है, और खास तौर पे, हालांकि मैं उलट बात कह रहा हूँ वसीम भाई, लोग कह रहे हैं 3-4 महीने में महंगाई कम हो जाएगी। exactly. मैं उलट बात कर रहा हूँ। रशीद साहब ने भी कहा कि वो, उन्होंने कहा 5वां साल है गवर्नमेंट का, शायद 2023 होगा या 22 का आखिरी होगा, मुझे तो महंगाई कम हो जाएगी। मार्च और अप्रैल के बाद महंगाई की शिद्दत में इजाफा नजर आता है। न सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में इतना बड़ा इन्फ्लेशन आने वाला है अल्लाह थ्रू आउट द वर्ल्ड। जब मैं बीमारी के हवाले से बोला था कि एक नया वायरस जन्म लेगा, अभी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान को महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन, मेरे पंचतन पाक के सदक़े इंशाअल्लाह। लेकिन मुझे यूरोप, अमेरिका, इंडिया, देखें बराबर में मैं कह रहा हूँ, अपने मुल्क के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों में फ़र्क है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा, एक तो ये जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, और इसके अलावा इंडिया के अंदर कोई बच्चों के हवाले से या चिल्ड्रन के हवाले से कोई नई बीमारी अचानक डिस्कवर हो सकती है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह सबके, मैं किसी के लिए हर एक इंसानियत के नाते सबकी इज्जत और काबिल एहतराम है हमारे लिए। सही बात है। इसका मतलब ये हुआ, जब 2021 शुरू हो रहा था तो सब कह रहे थे कि यार 2020 तो जो है ना कोरोना खा गया और ये वो, तो मैं कह रहा था कि भाई क्या गारंटी कि 2021 कोरोना नहीं खा जाएगा। अभी तो 2022 जो है वो कोरोना से छुटकारे का साल है, या अभी दिल्ली दूर है? 2022 में एक सर्टन लेवल तक ये कंट्रोल हो जाएगा, मगर अब मैं बोलूँगा 2022 के बाद 23 और 24 तो मुझे दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक नजर आते हैं, लेकिन उस पे बोलना अभी कबल तिब्बी हवालों से
جنگ و جدل کے حوالے سے، اچھا اوکے، لیکن وہ ابھی it's too early۔ پاکستان امن و امان کے حوالے سے ایک بہتر سال ہوگا کیا؟ امن و امان کے حوالے سے تو ٹھیک رہے گا، تھوڑا بہت رہے گا، وہ جو ایک ایلیمنٹ ہے جو پاکستان کو ڈسٹرب کرتا ہے، مگر امن و امان میں مجھے اتنا پرابلم نظر نہیں آتا انشاءاللہ العزیز۔ ذرا ایک جاتے تھے تذکرہ بھارت کے حوالے سے بھی کر دیجئے، کیونکہ بھارت میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو پاکستان میں دیکھا جاتا ہے، عام اور خاص ہر سطح پہ، وہاں کیا معاملات رہیں گے؟ میں نے وسیم بھائی اپنے شو میں بھی کہا تھا، اور میں نے کہا تھا بھارت جغرافیائی طور پہ دیکھ لے، جو 2019 اور 20 میں ان کی پوزیشن تھی، 19 میں تھی، وہ 20 میں چائنا نے ان سے ایریا کیپچر کیا ہے، اس کو پوری دنیا مانتی ہے، اور میں نے کہا تھا 21 میں بھی یہ گل لیں اپنی زمین، یہ کھوئیں گے، اب 22 کے اندر بھی چائنا ان کی زمین کو کس طرح ہتھیاتا ہے یہ میرا رب فیصلہ کرے گا، لیکن انڈیا کے لیے پہلی دفعہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہ بات شاید کوئی نہیں کہے گا، مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید 2022 میں انڈیا کے اندر لائک سول وار ٹائپ کوئی چیز ہوتی بھی مجھے نظر آتی ہے، یعنی ایک ایسا فتنہ بپا ہو جائے گا کہ ہم تو ڈوبے ہیں نا سنا، ہم تو ڈوب ہی رہے ہیں، ہم اپنی بات تو کر چکے جو کرنا تھا، لیکن اگر انڈیا یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کی خدا نہ خواستہ برائی سے کچھ ان کی یہاں چھا رہی ہے، تو ان کی یہاں اس سے 10 گنا زیادہ انٹینس برائی نظر آ رہی ہے مجھے، اور یہ میں کسی کوئی باعث نہیں ہوں، کوئی اس میں نہیں، یہ ان کے جو پنڈت بیٹھے میں ان سے اگر وہ پوچھ رہے ہیں تو وہ بھی یہی کہیں گے۔ اچھا، تو بس جاتے جاتے آخری سوال، پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا 2022 میں؟ پاکستانیوں کے حوالے سے سب سے بڑا 2 چیلنج ہوگا، ایک یہ تو میں درخواست کروں گا برائے مہربانی ویکسینیں لگوائیں، جو بھی ہے، جو علاج سنت ہے، اور دوسری چیز انفلیشن، اللہ تعالیٰ اس پہ ہم کو، اللہ کرے میں اس معاملے میں غلط ہو جاؤں، میں خود دعا کر رہا ہوں، اور میرے جو ملک قوم کے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سستی چیزیں دلوائے، لیکن وسیم بھائی جو اگر سورج نظر آ رہا ہے تو آپ سورج کو چھپا تو نہیں سکتے، تو کوئی 2022 میں پاکستانیوں کے لیے کوئی اچھی خبر بھی ہے؟ پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر اسپورٹس کے حوالے سے آ سکتی ہے، پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر میڈیا کے حوالے سے آ سکتی ہے۔ میڈیا کے حوالے سے کیا؟ میڈیا ایکسل کرے گا، کیونکہ مرکری کا جو انفلوئنس ہے وہ میڈیا کو، اور جو میڈیا کے اوپر ایک پرابلم آ رہا ہے نا، اس میں کمی آئے گی، اور دوسرا سوشل میڈیا سے بھی اوپر کی کوئی ٹیکنالوجی یا کوئی ایسی چیز انٹروڈیوس ہوگی اس سال میں 2022 اچھی خبر ہمارے لیے بس یہی ہے کہ پاکستان انڈیا کو ہرا دیا، اس نے اس کو ہرا دیا، ہمیں اور دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک علمی اندازہ ہے۔ ہاں صحیح ہے، بہت شکریہ ہمایوں بھائی، جزاک اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے سال اس یعنی 2022 2021 کے مقابلے میں بہتر سال ثابت انشاءاللہ۔ آئیں بریک لیتے ہیں۔